بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آخر کار نئے چیف جسٹس کے تقرر کا مرحلہ آن پہنچا ہے۔ 12 رکنی پارلیمانی بورڈ کا آج اجلاس طلب کیا گیا تھا 4 بجے، لیکن حسب معمول پی ٹی آئی نے آج کے اجلاس کا نہ صرف بائیکاٹ کیا ہے بلکہ آج جو آئینی ترامیم کی گئی ہیں 26ویں آئینی ترامیم کے حوالے سے جتنے سکے پاس کروائی گئی ہیں اس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج کر دیا گیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ موقف یہ اپنایا گیا ہے جو کمپلینرز ہیں ان کی طرف سے کہ یہ نہ قومی اسمبلی مکمل ہے نہ سینٹ مکمل ہے۔ جو ریزرو سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی وہ نہ پی ٹی آئی کو ملی ہیں، نہ اس عمل کے اندر باقی جماعتوں کی جو ریزرو سیٹیں جنہیں بانٹی گئی تھیں وہ استعمال ہوئی ہیں۔ یہ ابھی کام کیونکہ زیر التوا ہے، لہٰذا جب تک دونوں ایوان مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک کسی قسم کی ترمیم کی یہ موجودہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مجاز نہیں ہے۔ اور یہ ایک اور بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ کیونکہ یہ سارا کچھ عجلت میں کیا گیا ہے اور یہ صرف ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تقرری کو روکنے کے لیے یہ راتوں رات پارلیمنٹ کے اجلاس جو ہیں وہ غیر آئینی طریقے سے بلائے گئے اور ان کا کوئی یہ جو مسودہ پاس ہے اس کی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری جانب حکومت سپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وہ آج رات تک ہر صورت میں نئے چیف جسٹس کا نام فائنل ہو کے چلا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے 3 نام آئے ہیں جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب صاحب اور جسٹس جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب، 3 نام دیے گئے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ٹیکنیکلی کہ حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ابھی 8 سال بقایا ہیں ان کی سروس کے، جبکہ یہ عہدہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہے یہ صرف 3 سال کے لیے ہے۔ تو یہ عام ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یحییٰ آفریدی صاحب جن کی 8 سال مدت ابھی بقایا ہے وہ انکاری ہو جائے اور اس طریقے سے 2 ججوں کے درمیان یہ دوڑ ہو، یعنی چیف جسٹس منصور علی شاہ یا چیف جسٹس منیب جو ہے وہ ان کے درمیان فیصلہ آج رات کو ہر صورت میں ہونا ہے، کیونکہ ابھی صرف اور صرف حکومت کے پاس 2 دن ہیں، 25 تاریخ سے پہلے 2 دن پہلے 25 تاریخ سے 2 دن پہلے ہر صورت میں نئے چیف جسٹس کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہونا ہے۔ اور دوسری جانب وکلاء برادری مکمل طور پہ متحرک ہے اور انہوں نے کال بھی دے دی ہے کہ جی 26 تاریخ کو دمہ دم مست کلندر ہوگا اور جتنی بار ایسوسیشنز ہیں اور وکلاء جتنے ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں گے اور ان غیر آئینی جو اقدامات حکومت اور اس کی اتحادیوں نے اٹھائے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ ملک گیر جو ہے وہ احتجاج ہوگا اور باقاعدہ طور پہ ایک موومنٹ شروع کی جا رہی ہے۔ جو ماضی میں بھی جن لوگوں نے اس موومنٹ کو ہیڈ کیا، علی احمد کور صاحب، وہ اس وقت بھی نمایاں ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سب عمل جو ہے یہ منافع آئین ہے اور اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ حکومت کیا اپنی رٹ قائم رکھ سکے گی؟ یہ سب سے بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع ہے اور آج ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے کی ایک پوسٹ چڑھائی گئی ہے جس میں زین قریشی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں تحریک انصاف سے، اور انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو 2 سال ہو گئے ہیں، میرے باپ کے حق میں کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، اور ان کا یہ بھی گلہ ہے کہ میرے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یا جو ظلم جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں میری فیملی پہ، تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی مجھے فیڈ بیک نہیں ملی اور نہ ہی کوئی سپورٹ ملی، بلکہ مجھے یہ اس معاملے میں پارلیمنٹ کے اندر جو ووٹ کا معاملہ تھا اس کے اندر مجھے جو ہے وہ انہوں نے میری بدنامی کی اور میرے اوپر میری شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالا، اور اس طریقے سے پی ٹی آئی سے وہ کہتے ہیں کہ میں مستعفی ہو رہا ہوں اور میرا آج کے بعد پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ بات واقعی سچ ہے تو یہ کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بڑی قربانی ہے، انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا ہے اور اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مشکل وقت ہے اور وہ بالکل ایک وفادار سپاہی کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں
اور ان کی فیملی کو سپورٹ ویسے ہونی چاہیے جیسے عمران خان کو اس پر تمام ورکرز کر رہے ہیں۔ تاہم اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں، اس میں بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور آج اگر چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہی جو ہے وہ یہ پگ باندھی گئی چیف جسٹس سپریم کورٹ کی، تو پھر کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں منصور علی شاہ صاحب وہ تمام یہ فیصلے ریورس کریں گے؟ کیا ریلیف ملنے کے چانس ہیں عمران خان کو؟ یہ نہیں لگتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کو اتنی آسانی کے ساتھ حکومت جو ہے وہ قبول کر پائے۔ بہت شکریہ۔